بچوں کی تربیت کی طرف سے بہت غفلت کی ہے امت نے. حضرت لقمان کو فکر ہے کہ کہیں میرا بچہ ماحول کی وجہ سے میں دنیا سے چلا جاؤں, ملک کا ماحول کچھ اور بن جائے, کہیں میرا بچہ شرک نہ کرنے لگے. کبھی آپ نے اپنے بچوں کو شرک کے بارے میں کچھ سمجھایا ہے؟ نہیں سمجھا. جبکہ اس وقت سب سے بڑا موضوع وہی ہے. ہماری موجودہ حکومت کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے کروڑوں اولادوں کو مشرک بنایا جائے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, چیلنج کے انداز سے کہہ رہا ہوں. ہماری حکومت کی تعلیمی پالیسی, ہماری حکومت کی نئی ایجوکیشن پالیسی, ہماری حکومت کی ہوم پالیسی, مختلف شعبوں کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں اور کیا کہوں بتاؤ؟ پھر بھی آپ کے اندر کوئی جذبہ نہیں بیدار ہوتا, آپ کے اندر غیرت نہیں بیدار ہوتی. تم ہمارے بچوں کو ہندو بناؤ گے, انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو نہیں, اپنی ملک اور قوم کے بچوں کو ابراہیم و محمد کا غلام بنائیں گے. کچھ جواب دو, کوئی مقابلے کا فیصلہ کرو. یہ کیا مردگی ہے, یہ کیا شکست خوردگی اور بزدلی ہے, یہ کیا فرار ہے, یہ کیا انڈیفرنس ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ مسلمان جس کی غیرت نہ جاگے, جو مسلمان چیلنج قبول نہ کرے, جو مسلمان یہ نہ قبول کرے کہ ٹھیک ہے تم بنا کے دیکھو ہمارے کسی ایک انسان کو, ہم دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی ٹھوس تربیت کی ہے. یہ تو مکتب اور مدرسے ہیں جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اکثر اسکول بچوں کی تربیت میں ناکام ہیں. لیکن تم 4 پیسے اگر آ گئے تو تم مدرسوں اور مکتبوں کو حقیر سمجھتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نزدیک کلمہ حقیر ہے, تمہارے نزدیک اسلام حقیر ہے, تمہارے نزدیک بچہ سوٹ بوٹ پہنے IAS آفیسر بنے یہ زیادہ اہم ہے. وہ بھلے جواری بن جائے, جھوٹا بن جائے, ماں باپ کو گالی دینے والا بن جائے, پکچر دیکھنے والا بن جائے, پورن فلمیں دیکھنے والا بن جائے, موبائل کا مس یوز کرنے والا بن جائے, بنا کرے, مگر بچے کا کیریئر اچھا ہو جائے. لعنت ہے اسے کیریئر پر. گجرات میں زلزلہ آیا تھا, کچھ لوگوں کو یاد ہوگا. بہت بھیانک زلزلہ سن 2001 یا 2002 میں, غالباً 1 میں آیا تھا. بہت بھیانک زلزلہ تھا. پورے شہر الٹ گئے تھے, زمین میں دس گئے تھے. میں اس وقت لکھنؤ میں رہتا تھا. اللہ کی توفیق سے میں سفر کر کے, لمبا سفر کر کے گجرات گیا. اس زلزلے کے علاقے میں بہت لمبا دورہ کیا, تقریباً 15 دن اس پورے زلزلے کے علاقے میں میں نے اور میرے چند دوستوں نے گزارے. عجیب قیامت کے منظر اس وقت دیکھنے کو ملے. پورے گاؤں میں ایک انسان زندہ نہیں بچا. ہمارے تبلیغ کے احباب, گجرات کے ذمہ داران اور گجرات کے مدرسے کو ذمہ داران نے بڑا زبردست کام کیا. اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے پورے اس زلزلے کے علاقے میں امدادی سامان کی بھرمار کر دی. سینکڑوں ٹن غلہ, اناج, پیاز, آلو, چاول, گیہوں, یہ چیزیں انہوں نے ٹرکوں میں بھر کے لائن لگا دی. جگہ جگہ کیمپ لگائے, اور جتنے علاقے کے لوگ زندہ بچے تھے ان میں لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کروایا کہ فلاں جگہ کیمپ لگا ہے, آپ آئیے اور جتنا غلہ چاہیے, جتنی پیاز, جتنا تیل, جتنا گھی, جتنی پیاز, جو کچھ بھی لے جانا چاہیں لے جائیں. تو بڑا عجیب منظر تھا. ہر کیمپ میں لمبی لمبی لائن لگتی تھی. علماء, دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران وہ باقاعدہ ہر ایک کو بھر کے بورے دیتے تھے. کتنے چاہیے؟ 4 چاہیے, 5 چاہیے, 10 چاہیے, لے جاؤ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ پر کیمپ لگا ہوا تھا. اس وقت احمد آباد کے ہمارے بڑے مخلص اور جمع عمر ولی صفت دوست
حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب حیات تھے، ان کا انتقال ہو گیا جوانی ہی میں، اس پورے مہم کے تقریباً سال 2 سال 3 سال کے بعد. تو وہ ذمہ دار و انچارج تھے. تو ان کے کیمپ میں ہم لوگ رکے تھوڑی دیر، کافی دیر رکے. انہوں نے پورے علاقے کا دورہ ہم لوگوں کو کرایا. ہماری آنکھوں کے سامنے انڈین آرمی کا، فوج کا خالی ٹرک آیا اور اس میں سے فوجی افسران آئے اور کیمپ میں آئے کر انہوں نے بڑے ادب سے سلام کیا اور یہ کہا کہ آرمی کی سپلائی رک گئی ہے، شاید کل یا پرسوں ہمارا جو سامان آ رہا ہے پہنچ پائے گا، تو آپ کے یہاں پتہ چلا کہ سامان ہے تو آپ ہم کو دے سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، مولویوں تبلیغی ساتھیوں نے ان سے کہا کہ 1 ٹرک 2 ٹرک 3 ٹرک جتنا چاہیں آپ، ہمارے لوگ آپ کے ٹرکوں میں سامان رکھ دیں گے اور آپ کا احسان مانیں گے کہ آپ نے اس گاؤں تک ہم کو جانے کی زحمت سے بچا لیا، خود لے جائیے. انڈین آرمی کا کرنل، اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور اس نے یہ تک کہہ دیا کہ صاحب میں آپ سے نمسکار کر کے کہنا چاہتا ہوں، آج نہیں تو کل اس دیش کو آپ ہی لوگ بچا پائیں گے. ہم لوگ گاڑیوں پر تھے، 2-3 کاریں تھیں، پیچھے پیچھے ٹرک چل رہے تھے. تو ہم لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے تھے. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کیمپ کے پاس ہم لوگ رکے تو پتہ چلا کہ سامنے کے گاؤں میں ایک اور کیمپ لگا ہے. تو ہم لوگ مشورہ کرنے لگے کہ یہاں جب امداد پہنچ گئی ہے تو پھر ہم لوگ یہاں پر کیا کریں اور آگے کہیں جائیں. یہاں کوئی دوسرے لوگ، کوئی دوسرا گروپ، کوئی دوسرا سنگٹھن وہ امداد لے کر پہنچ گیا ہے، مقصد تو ہمارا اور ان کا ایک ہی ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جائیے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہاں ساتھیوں نے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، نماز باجماعت ہو جائے گی، اس کے بعد آگے چلیں گے. ہم نے کہا بہت اچھا. وہی ہمارے قافلے کے امیر تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر اس کیمپ کے قریب چل کے دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھا. جو قریب پہنچے تو گاڑی تھوڑی روکی تو کچھ آوازیں کان میں آئیں. وہ لائن لگے ہوئے تھے گاؤں کے لوگ اور اسٹیج پر لوگ تھے جو باکس دے رہے تھے سامان کا. ہر باکس میں دال، چاول، تیل، پیاز وغیرہ رہا ہوگا. تو وہ لوگ آتے تھے اسٹیج پر اور ان کو وہ باکس دیتے تھے اور فوٹو کھینچتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے. ایک چھوٹا بچہ 12 سال کا یا شاید اس سے بھی کم کا، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا، ٹوپی لگائے ہوئے تھے، وہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا. وہ بیچارہ اپنی باری جب آئی تو وہ بھی آ گیا سامان لینے. اس کو ان لوگوں نے اسٹیج پر بلایا اور سامان کے بجائے پہلے کان میں اس سے کچھ کہا. تو ہم لوگوں نے تو کچھ سنا نہیں، آواز تو آئی نہیں. خالی اتنا ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا اسٹیج سے کودا اور بھاگتا ہوا، کچھ چلاتا ہوا وہ بھاگا کچھ لیے بغیر. ہم نے مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں نے کہا نہیں، میری تو کان میں آواز پوری نہیں آئی. اس نے کہا وہ کلمہ پڑھتا ہوا بھاگا ہے. میں نے مفتی صاحب سے کہا گاڑی فوراً دوڑائیے اور ہم کو اس بچے سے ملنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا بیٹا تمہارے ساتھ. ہم لوگ پہنچے، الحمدللہ ہم پہنچ گئے. اس بچے کو بلایا، پہلے تو اس کو پانی پلایا، ٹھنڈا دودھ پلایا جو ساتھ میں تھا اور اس کو تسلی دی اور اس سے کہا بیٹا کیا تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میرے ابا، میری اماں، میرے بھیا، میری بھابھی سب مر گئے زلزلے میں. میں کھیت میں کام کر رہا تھا اس لیے بچ گیا، میں گھر پہ تھا ہی نہیں، گھر تو گر گیا تو سب مر گئے. اب کوئی میرے سر پر نہیں ہے. تو کیا ہوا تم بیٹا، تم سامان لیا نہیں، تم سامان لیے بغیر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے نے کہا کہ ہم کو جب سامان دینے لگے وہ، تو انہوں نے ہم سے کان میں کہا
کہ پہلے ایک بار کہہ دو جے شری رام. تو میں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتا میں بھاگا کلمہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگا کہ اماں ابا تو گئے تو کیا اب ایمان بھی جائے گا؟ اللہ اکبر. اس بچے کو میں نے بہت لپٹایا، بہت پیار کیا، اس کی پیشانی چومی. بیٹا تمہارے اندر یہ خیال کیسے آ گیا؟ اب یہ غور سے سنو، وہ کسی اسکول کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ تھے، ہم تو مکتب میں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. مکتب کی جو 10-15 روپے کی فیس تھی وہ بھی ابا نہیں دے سکتے تھے. تو مسجد کے امام صاحب کہتے تھے بیٹا میرے پاس آ جایا کرو. میں بھی مزدوری کرتا تھا، چھوٹا بچہ، اور اس میں وہ تھوڑا مجھے پڑھا دیا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے مر جانا لیکن کلمے کا سودا مت کرنا، ایمان کا سودا مت کرنا. اس جھوپڑی کے ٹوٹے پھوٹے امام کی تعلیم و تربیت کا یہ فیضان تھا کہ وہ چھوٹے بچے نے بھوکا مر جانا پسند کیا مگر ایمان اور کلمے کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اب تمہیں تو قدر ہے نہیں مدرسوں اور مکتبوں کی، تم تو پیچھے پیچھے دوڑتے ہو شاندار اسکولوں اور کالجوں کے. خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، سمجھداری کے بات کرو. حضرت لقمان کو خطرہ تھا میرا بچہ کہیں ماحول کے اثر سے شرک قبول نہ کر لے. ہمیں اور آپ کو خطرہ نہیں ہے، حضرت لقمان کو خطرہ تھا، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ کبھی نہیں گمراہ ہوگا. کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کو اطمینان ہونا چاہیے یا فکر مندی ہونی چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبیوں کے خاندان کے بزرگ ترین فرد. حضرت یعقوب خود پیغمبر، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق پیغمبر، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، نبیوں کا خاندان. لیکن جب حضرت یعقوب کی انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا آخری وصیت کرتے ہوئے بالکل مرتے وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. آخری جملہ جو حضرت یعقوب کی زبان سے نکلا قرآن کے بیان کے مطابق وہ یہ تھا کہ بچوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے رہو گے؟ تو بچوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. ابا آپ نے اور دادا پردادا نے جس اللہ وحدہ لا شریک سے ہم کو جوڑا ہے، ہمیں اس کی بندگی سکھائی ہے. آپ دنیا سے جائیے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہیں کریں گے، صرف اسی کے بندے بن کر رہیں گے. حضرت یعقوب کو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کہیں شرک قبول نہ کر لیں، توحید کہیں چھوڑ نہ دیں. یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے، لیکن بھارت کے مسلمان بالکل مطمئن ہیں، ان کے اپنے بچوں کے بارے میں انہیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ میں سے اکثریت کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ میں سے اکثریت اپنے بچوں کو توحید نہیں سمجھاتے، اسلام نہیں سمجھاتے، شرک کا غلط ہونا نہیں سمجھاتے، کفر کا غلط ہونا نہیں سمجھاتے، توحید کا صحیح ہونا نہیں سمجھاتے. اور نہیں سمجھاتے کیا، گستاخی معاف، آپ میں سے اکثر بھی مانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور جو سمجھتا نہیں ہے وہ سمجھا کیسے سکتا ہے؟ میں ایک وارننگ دے رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں. انی لکم منہ نذیر مبین. آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں شرک و کفر کی آندھیاں چلیں گی، سونامی آئے گی، سونامی. اچھے تبلیغی ذمہ داروں دینداروں کے گھر کے بچے مندروں میں گھنٹہ بجائیں گے، اور بچوں سے پہلے بچیاں کافر و مشرک لڑکوں کے ساتھ بھاگیں گی اور مندروں میں جا کر دھرم کو